الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب. دیکھیے یہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں. وکفا بہ اسما مبینا. ان کے کھلے گناہ کے لیے اتنا ہی کافی. جھوٹ بڑا ہی سنگین جرم ہے. اللہ رب العزت نے جھوٹ نو شرک دے نال بیان کر. جتنا بدترین گناہ شرک ہے اتنا ہی بدترین گناہ جھوٹ بولنا ہے. جیڑا بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ مومن نہیں ہو سکتا. جیڑا شرک کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. مشرک مومن کس طرح ہو سکتا؟ کذاب مومن کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کئی مقامات تے اپنے صحابانوں تنبیہ فرمائی کہ جھوٹ تو بچو، جھوٹ تو بچو. اکبر الکبائر بڑے گناہاں دے وچوں ایک گناہ ہے
اس سے قربت ان التجار هم الفجار، اے جیڑے تاجر نے اے فاجر بھی نے، جیڑے تاجر نے وہ فاجر بھی نے۔ قیامت کا دن ہوئے گا، انہوں نے اٹھایا جائے گا، انہوں نے نامہ اعمال کے اندر جھوٹ لکھے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول تجارت کا اللہ نے حلال کیتا ہے؟ فرمایا ہاں تجارت حلال ہے، لیکن تاجر فاجر نہیں، جھوٹ بول دے، نامہ اعمال کے اندر جھوٹ لکھے ہوں گے، سوائے اس بندے تو جیڑا اپنا مال بیچن لگیا تے خریدن لگیا سچ بولتا ہوئے گا، متقی ہوئے گا، خوف خدا رکھتا ہوگا۔ باقی جتنے تاجر ہون گے سارے نے نامہ اعمال کے اندر فاجر لکھیا ہو، سوائے اس کو جڑا سچ بولے، سوائے اس کو جدے دل دے اندر خوف خدا ہوئے۔ ایک جھوٹ ایسی بدترین بیماری ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنے فرمان کے اندر ایدیا کئی قسمہ بیان کر دی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اس بندے تو بڑا جھوٹا تے کذاب تے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جیڑا اپنے رب دے اُتے جھوٹ بولتا ہوئے، رب دیا آیتاں دا انکار کرتا ہوئے، رب دیا آیتاں دی تکذیب کرتا ہوئے، قرآن آ جائے، اللہ دا فرمان آ جائے، پھر وہ دے اندر اپنی طرف کچھ چیزاں شامل کرتا چلا جائے، وہ دے اندر تبدیلیاں کرتا چلا جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وہ اس تو بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے جیڑا اپنے رب دے اُتے جھوٹ بولتا ہے، رب دیا آیتاں دا انکار کرتا ہوئے، رب دیا آیتاں دا انکار کرنا، رب دے آیتاں دی تکذیب کرنا، رب دیا آیتاں نو تبدیل کر کے وہ دے اندروں اپنے مطلب دے مفہوم نکالنا۔ اللہ رب العزت ہاں ایک قذاب دا شیوا ہو سکتا ہے، مسلمان دا شیوا نہیں ہو سکتا۔ جڑا جھوٹا ہوئے گا وہی کام کر سکتا ہے، سچا کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکے گا۔ اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا، انہوں نے رب دے سامنے پیش کیتا جائے گا، گواہی دے گئے گواہی دیں گے اللہ اے وہی لوگ نے جڑے تیرے اوپر جھوٹ بولیا کرتے سی، الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور خبردار انہاں ظالماں دے اوپر اللہ دی لعنت ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ادھر جھوٹ بولنے والے آواز اعلیٰ لعنت اللہ علی الظالمین، اور خبردار یہ جھوٹ بولنے والے بڑے ظالم نے، انہاں ظالماں اُتے اللہ دی لعنت ہے۔ شرک نو بھی ظلم کیا، جھوٹ نو بھی ظلم کیا، انہاں ظالماں تے اللہ دی لعنت ہے۔
لعنت اللہ علی الکاذبین، اے جھوٹ بولن والے تے اللہ دی لعنت۔ جیڑا اللہ دیا آیتاں کی تکذیب کرے گا وہ جھوٹ آتا ہے، وہ کذاب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کذبن علی لیس کذب علی احد، میرے اوپر جھوٹ بولنا اس طرح کا نہیں جس طرح باقی لوگوں نے جھوٹ بولیا جاتا ہے۔ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جنہیں میرے اوپر جھوٹ بولیا، میں بات بیان نہیں کی تھی، میری طرف منسوب کر دیتی گئی، میں حدیث بیان نہیں کی تھی، میری طرف وہ میری زبان وچوں نکلے کلمات نہیں، لیکن میری طرف منسوب کر دیتے گئے۔ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور جنہیں میرے اوتے ایک دفعہ جھوٹ بولیا اودا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا۔ ساڈی فیس بک، ساڈا میڈیا ایسی روایات نال بھریا ہے، بنا تحقیق تو اگے تو شیئر کری جاتی، ایک جھوٹ بول رہے ہیں دوسرا انہیں شیئر کر کے نال جھوٹا ہو رہا ہے۔ جس وقت کوئی خاص مہینہ آتا ہے نا، رمضان دا آ جائے، رجب دا آ جائے، یا ربیع الاول دا آ جائے، یا محرم دا آ جائے، روایت میڈیا اتنے لکھ دیتی جاتی ہے جیڑا محرم دے سب تو پہلے خوشخبری دے گا وہ اتنے جنت واجب۔ کوئی روایت نہیں، لیکن اسی شیئر کری جا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور جنہیں میری طرف جھوٹ منسوب کیتا، میں بیان نہیں کیتا، میں عمل نہیں کیتا، لیکن میری طرف منسوب کر کے اس کو بیان کیتا جا رہا ہے، میرے اوپر جھوٹ بولیا جا رہا ہے، جیڑا میرے اوپر جھوٹ بولے گا اودا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا۔ جھوٹ دی دوسری قسم کہ آپ کا نام لے کے آپ کی طرف کوئی روایت کو منسوب کرنا، ایک کذاب کی راوت ہے۔ لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فیلج النار، میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو، جس نے کیتا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تیسری قسم مختصر بیان کرتے ہیں، جھوٹا خواب۔ خواب آیا نہیں، لوگوں نے دس دیتا، خواب دیکھیا نہیں، لوگوں نے بیان کر دیتا، کسی نے گمراہ کرنے واسطے، یا جس طرح ساڈے اکثر ہم خواب بیان کیتا جا رہا ہے، خاص کر جب ربیع الاول دے مہینے آندے نے تے پھر بڑے خواب بیان کیتے جاندے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے، پھر انہوں نے کہا انیاں دیگاں دینیاں، انیاں دعوتاں کرنیاں، اینے لیٹر لکھ کے دینے نے، کہ فلاں کرنا فلاں کرنا۔ جی انہوں نے پوچھنا ہو، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رسول اللہ کا چہرہ کس طرح کا سی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من افر الفراء ان یریا عینیہ ما لم ترا، اس تو بڑا جھوٹا بھی کوئی ہو سکتا ہے جڑا انہی اکھاں نے دیکھیا نہیں او لوگاں نو بیان کردا پھرے، اپنی اکھاں دے اوتے ہی جھوٹ بولدا پھرے۔
جیڑا بندہ میرے تے جھوٹ بولے، اپنی اکھاں تے جھوٹ بولے، اپنے والدین تے جھوٹ بولے، وہ اس تو بڑا کذاب ہے۔ جیڑا بنا دیکھے گئے کہ میں خواب کے اندر دیکھیا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کذاب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس تو بڑا کوئی کذاب نہیں ہے۔ من تخلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعرتين لن يفعل۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، یہی بندہ جنہیں خواب دیکھیا نہیں ہوئے گا لیکن لوگوں کو دستا پھرے گا میں خواب کے اندر آپ کو دیکھیا، میں خواب کے اندر فلاں کو دیکھیا، میں خواب کے اندر آ چیز دیکھی۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت انہاں نو کہیں گے دھاگیاں کے درمیان گرا لگانی شروع کرو، انہاں نہیں یفعل، اے کبھی بھی گرا نہیں لگا سکن گے۔ جدوں تک گرا نہیں لگے گی ادوں تک اللہ رب العزت انہاں نو جہنم تو آزادیاں نہیں دیں گے، انہاں دا ہمیشہ ہمیشہ واسطے ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ ساڈے ایمان بڑے کمزور نے نا، اسی فوراً یقین کر لیں۔ دیکھیا ہوئے بڑی محبت کرنے والے نے رسول اللہ کے نال، بڑے پکوان چلتے نے، بڑے جلوس نکلتے نے، آپ کے نال بڑے اشتہارات لگ رہے نے، دیکھے ہی ہوئے گا بنا تحقیق ادھے اتنے یقین کر لے۔ جھوٹا خواب دیکھیا نہیں لیکن لوگوں نے دکھا دیتا، ایک بھی جھوٹ دی ایک قسم ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے بندے واسطے فرمایا کہ وہ ٹھکانہ ہمیشہ واسطے جہنم ہے۔ چوتھی قسم آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من آدم الفراق ان یأتی الرجل الی غیر ابی، کوئی بندہ اپنے باپ نو چھڈ کے کسی ہور دے باپ دی طرف، کسی ہور شخص طرف اپنے باپ دی نسبت کرے، اس بندے تو بڑا کذاب کوئی نہیں۔ اپنے باپ نو چھڈ کے کسی ہور دی طرف نسبت کرے کہ فلاں میرا پیو ہے، میرا باپ۔ دیکھو معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ موجود ہیں نہیں جڑے کہن فلاں میرا باپ ہے، فلاں میرا باپ۔ وہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ جڑے لفظ استعمال کر رہے ہیں اپنے باپ کی نسبت کسی اور کی طرف کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعظم الفراق، یہ سب تو بڑا کذاب ہے۔ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے بندے دے اوتے جیڑا اپنے باپ نو چھڈ کے اپنی نسبت کسی اور مرد کی طرف کرے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے بندے دے اوتے اللہ دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی لعنت، سارے لوگاں دی لعنت ہے۔ ایسا بندہ اللہ دے نزدیک بھی ملعون ہے، نبیاں دے نزدیک بھی ملعون، فرشتیاں دے نزدیک بھی ملعون۔ لوگ بھی ایسے بندے دے اوتے لعنتاں بھیج دے نے۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اللہ لعنت۔
جھوٹ ایک سنگین جرم ہے. اسی سمجھتے ہیں شاید بس جو چیز زبان وچوں نکل آئی سچ یا جھوٹ بس وہی جھوٹ ہے. جھوٹ دیاں بڑیاں شکلاں اسلام نے سارے سامنے رکھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فقد کفر. کوئی اپنے باپا تو بے رغبتی اختیار نہ کرے. باپ تو منہ نہ پھیریا کرو. جیڑا باپ ہے انہوں باپ سمجھیا کرو. فمن رغب عن ابیہ فقد کفر. جنہیں اپنے باپ تو منہ پھیریا بے رغبتی اختیار کی اور کفر کی. اس نے کفر کی. باپ تو بے رغبتی اپنا باپ چھاڑ کے کسی اور طرف نسبت, اپنے باپ کی نافرمانی, اپنے باپ کو دھتکارنا, اپنے باپ کی توہین کرنا. من راغب عن ابیہ فقد کفر. جس نے بھی یہ کیتا بے رغبتی اختیار کی تھی اس نے کفر. والدین اللہ رب العزت نے جس جگہ دوتے وعبد اللہ دے لفظ استعمال کیتے ہوتے حسن الوالدین دے لفظ بھی استعمال کیتے. جتھے ولا تشرکو بہ شیئا دے لفظ استعمال کیتے ہوتے حقوق الامہات دے لفظ بھی استعمال کیتے گئے. اللہ کی عبادت کرو, والدین نال حسن سلوک کرو, اللہ دے نال شرک نہ کرو, والدین کی نافرمانی نہ کرو. اپنے باپ تو بے رغبتی اختیار نہ کرو, وہ نہ پھیرو. جس نے اپنے باپ کو منہ پھیر لیا فقد کفر, اس نے کفر. اللہ رب العزت کو لو دعا ہے, اللہ رب العزت سانو ایک جھوٹ جیسی بیماری تو محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت سانو صحیح سچا تے پکا مومن بن کے ہمیشہ سچائی کے نال چل کے اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.